الحمدللہ الذی جعل الحق یعلو ولا یعلا والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی ولا رسول وعلى آلہ واصحابہ الذین اتبعوهم بإحسان إلی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے والد الاحترام معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد خدا کی اس صفت کا اظہار ہے جس کے بدلے اللہ نے تمام مخلوقات کو زندگی بخشی ہے۔ وہ اللہ کی صفت کبر ہے، اللہ کی ذات متکبر ہے۔ کبر اسی کی ذات پہ جچتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ ہو، اس کے اندر کوئی عاجزی نہ ہو۔ اللہ کی صفت کبر کا اور اللہ کے متکبر ہونے کا تقاضا یہ تھا اس کے سامنے کوئی ایسی مخلوق ہو جو عاجزی کا اظہار کرے، اپنی بے بسی کا اظہار کرے، تاکہ اللہ کو اس پہ رحم آئے، اللہ کی صفت کبر کا اظہار ہو اور اللہ اسے اپنے انعامات سے نوازے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملات میں یہ ترتیب رکھی ہے کہ کچھ لوگ رب چاہیے زندگی گزاریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلنے والے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی عقل کو اپنا خدا بنائیں گے، اپنی عقل کی پیروی کریں گے اور عقل کو ثالث مان کر اسی کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی کچھ ایسے لوگ موجود تھے اور یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے کہ جن کا کام الحاد کرنا تھا، ملحد ہونا تھا۔ الحاد کسے کہا جاتا ہے؟ ہم جب قبر کو بھی کبھی کبھی لحد کہہ دیتے ہیں کہ یہ قبر یہ لحد ہے فلاں کی۔ لحد کہتے ہیں ایک سائڈ پہ ہونا، ایک راہ راست سے سیدھی راہ سے ہٹ کر سائڈ پہ ہو جانا، لحد کرنا یعنی ایک طرف سے ایک طرف ہٹ جانا۔ میت کو بھی چونکہ قبر کے اندر ایک بدلی سی جگہ بنا کر اس کی طرف ڈالا جاتا ہے، سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، بالکل سیدھا اسٹریٹ فائٹ کر کے سامنے نہیں لٹکایا جاتا رکھا جاتا، بلکہ قبر کے اندر ایک سائڈ پہ تھوڑا سا جس کو کہہ سکتے ہیں جگہ بنا کر ایک چھوٹا سا صوبیہ سا بنا کر اس کے اندر رکھا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ لحد ہے فلاں کی۔ اب ملحد کون ہوتا ہے؟ ملحد وہ ہوتا ہے جو سیدھی راہ چلتے چلتے الٹی راہ پہ چل پڑے، سیدھی راہ سے ہٹ کر کوئی نئی راہ اختیار کر لے، سیدھے لوگوں کے ساتھ جانے کی بجائے الٹے راستے الٹی عقل کے ساتھ اختیار کر لے، ایسا شخص ملحد ہوتا ہے۔ ملحد کا کام دنیا میں اللہ نے دو ایسی بیماریاں پیدا کی ہیں جن بیماریوں کا تعلق انسان کے اعتقادات کے ساتھ ہوتا ہے، نظریات کے ساتھ ہوتا ہے، اور مسلمان کی کامیابی ان دونوں بیماریوں سے بچ کر صراط مستقیم پر سیدھی راہ پر درمیان میں چلنے کے اندر انسان کی کامیابی ہے۔ ان دونوں بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کا بھی آدمی شکار ہو جائے تو صراط مستقیم پر نہیں رہتا، سیدھی راہ پر نہیں رہتا، سیدھی راہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ وہ دو بیماریاں کیا ہیں؟ ایک بیماری ہے بڑھوتری کی بیماری، اضافے کی بیماری، جس کو ہم بدعات کہتے ہیں، کسی چیز کے اندر بلا وجہ کا اضافہ کرتے رہنا، کسی چیز کو بلا وجہ بڑھاتے رہنا۔ ضرورت ہے یا نہیں، لیکن ملحد بدعتی کے دماغ میں یہی بات چلتی رہتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اس کے کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ بہتر ہے، میں کوئی برا تو نہیں سوچ رہا۔ اور یہ بدی جو بدعتی ہوتا ہے، دین کے اندر اضافہ کرنے والا، دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنے والا، یہ جو ایجاد کا دماغ ہے، چیزوں کے بنانے کا دماغ ہے،
بغیر کسی نقشے کے نئی عمارت کھڑی کر دینے والا دماغ ہے، اگر یہ دنیا کے معاملات میں ہو تو یہ بہت بہترین دماغ ہوتا ہے، انسان سائنٹسٹ بن جاتا ہے۔ انسان کے نئے نئے ایجادات سے نسل انسانی کو فائدہ ہوتا ہے کہ یہ دماغ جو چیزیں ایجاد کرنے والا دماغ ہے، یہ دنیا کے معاملات میں اگر انسانوں کی فلاح کی چیزیں ایجاد کرے تو اس سے اچھا نسل انسانی کے لیے کوئی انسان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ برائی کی چیزیں ایجاد کرنی شروع کر دے، لوگوں کو ہلاک کرنے کی چیزیں ایجاد کرنی شروع کر دے، ملک و ملت کو برباد کرنے کی چیزیں ایجاد کرنی شروع کر دے، پھر اس سے بڑا فسادی بھی کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو بڑھوتری کا مرض ہے، یہ جو اضافہ کرنے کا مرض ہے، جب یہ اسلام کے اندر دین کے اندر آتا ہے تو اسے بدعت کہا جاتا ہے کہ یہ دین میں اضافہ کر رہا ہے، دین کے اندر کسی چیز کو بڑھا رہا ہے۔ چونکہ یہ بدیع ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، بدیع السماوات والارض صرف اللہ کی ذات ہے، جو بغیر نقشے کے پوری کی پوری عمارت کو کھڑا کر دیتے ہیں، بغیر نقشے کے اس کے اللہ کے سامنے کسی اور کا پہلے سیمپل موجود نہیں ہوتا کہ سورج کو کیسے بنانا ہے، چاند کیسے بنانا ہے، زمین پہ اوپر جو ہے وہ انسانوں کو کیسے بسانا ہے۔ یہ بغیر سیمپل اور نقشے کے اللہ تعالیٰ اپنے جو جی میں آئے وہ اللہ کر گزرتے ہیں اور کائنات بنتی ہے۔ اور بدعتی بھی یہی کام کرتا ہے، جو اس کے جی میں آئے، جو اس کے دل میں چیز اچھی لگے وہ دین میں کر گزرتا ہے، اس لیے اس کو بدعتی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کی ذات کا نام بدیع ہے کہ وہ اللہ کی ذات بغیر نقشے کے چیزیں بناتی ہے۔ یہ دین کے اندر نئی چیزیں بنانا، دین کے اندر نئی چیزوں کو دین بنا کر داخل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین۔ فرمایا جو بدعتی ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ جتنی مرضی عبادات کرے۔ فرمایا اس کی نہ کوئی نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اس کی نفل، نہ فرض، کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے۔ یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، جس طرح آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے، اللہ ایسے شخص کو اسلام سے نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ کہ اس لیے چونکہ جو بدعتی ہے در حقیقت یہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ جب اپنا مسئلہ بناتا ہے تو گویا کہ اگر اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تو یہ مسئلہ اہم تھا، رسول اللہ نے نہ بتا کر قوم کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ اللہ کے نبی پہ خیانت کا الزام لگا دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں مردود یہ شخص ہے جو اللہ کے دین کے اندر اپنی مرضی کے اضافے کرتا ہے، اپنی مرضی کی راہیں نکالتا رہتا ہے۔ اور دوسری عالمی بیماری جو انسانوں کو اللہ کی طرف سے جس کا امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس بیماری کا نام ہے الحاد، ملحد ہونا۔ ملحد وہ شخص ہوتا ہے جو اضافہ نہیں کرتا بلکہ ثابت شدہ چیز کو انکار کرتا ہے، ثابت شدہ چیز کو ضائع کرتا ہے۔ جیسے گندم کے اندر کیڑا لگ جائے تو وہ نئی گندم پیدا نہیں کرتا بلکہ جو گندم موجود ہوتی ہے اسے کھا کھا کر ختم کر دیتا ہے۔ اس کیڑے کا کام گندم کو ختم کرنا ہے، ملحد کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کیا جائے، دین کے ثابت شدہ حقیقتوں اور مسلمات کا انکار کیا جائے۔ اور انکار کرنے کے لیے چونکہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہوتا جو علم اللہ کی راہ دکھاتا ہے، اس کے پاس وہ فہم اور فراست نہیں ہوتی جو فہم و فراست اسے غلطی لگنے سے، دھوکہ لگنے سے اس کو بچاتی ہے، بلکہ اس کے پاس معیار اس کی عقل ہوتی ہے۔ وہ عقل کی بنیاد پہ پہلے دین کو پرکھتا ہے، دین کا انکار کرتا ہے، پھر معزز شخصیات کو پرکھتا ہے، اس سے بڑھ کر پھر انبیاء کو پرکھتا ہے۔ اس کے پاس پیمانہ محض اس کی عقل ہوتی ہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی لہٰذا میں سے نہیں مانتا۔ اسی عقل کے گھوڑے پر سوار ہو کر جو پہلے اولیاء اللہ کا انکار کرے گا، بزرگوں کا انکار کرے گا، فقہاء مجتہدین و محدثین کا انکار کرے گا، پھر قدم آگے بڑھائے گا تو نبیوں تک جا پہنچے گا، اس سے آگے قدم بڑھائے گا تو اللہ کے وجود کے انکار تک جا پہنچے گا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ چونکہ عقل ایسا سرکش گھوڑا ہے، اگر اس کو لگام شریعت کی نہ ڈالی جائے، اس عقل کے گھوڑے کو شریعت کی رسی سے نہ باندھا جائے تو اس سے بڑا نسل انسانی کے لیے کوئی فتنہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو اہل معرفت ہوتے ہیں، جو اہل اللہ ہوتے ہیں،
جو علم اور حکمت، اللہ کی محبت، معرفت اور علم کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کی تو مثال ایسی ہوتی ہے برکف جام شریعت، برکف سندان عشق۔ ان کے ایک ہاتھ میں اگر شریعت کا جام ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں اللہ کی محبت اور معرفت کی سند ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت اور معرفت کے جو لوہے میں اپنے دل کو رکھ کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس قابل بنا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے قابل بن جائے۔ ایسے لوگ گمراہ نہیں ہوتے، گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں، راہ راست سے وہی لوگ ہٹتے ہیں جو اللہ کی شریعت کو بھی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی محبت سے بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، بس اپنی عقل کو معیار بنایا، پھر سامنے جو چیز بھی آئی انکار کرتے چلے گئے۔ یاد رکھیے کسی چیز کو ماننے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو منوانا ہے کہ یہ معاملہ یوں ہے تو آپ کو 20 دلیلیں دینی پڑے گی، لیکن منکر کو انکار کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کہہ دیتا ہے میں یہ بات نہیں مانتا، یہ بات میری عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ بات میری فہم کے مطابق نہیں ہے۔ پہلے ہمارے جو اسلاف سلف صالحین تھے وہ گمراہ کیسے نہیں ہوئے، وہ کیوں ہدایت پر رہے اور امت کی ہدایت کے چراغ بنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ اپنی عقل کو پیغمبر کی حدیث پہ ترجیح دیتے ہو، اپنی عقل کو پیغمبر کی حدیث پہ فوقیت دیتے ہو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا میرا موقف یہ ہے سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو دیکھا جائے، اگر اللہ کی کتاب میں مسئلہ آ جائے فعلی الراس والعین تو سر آنکھوں پہ میں عقل کو چھیڑتا بھی نہیں ہوں۔ اگر مسئلہ اللہ کے نبی کے قول میں آ جائے، اللہ کے نبی کا فرمان مل جائے فعلی الراس والعین پھر بھی میں غور و فکر نہیں کرتا، میں اللہ کے نبی کی بات کو مانتا ہوں۔ لیکن جب مسئلہ صحابہ کا آ جائے میں صحابہ کے مسئلے میں دیکھتا ہوں کہ کس کا قول قرآن و سنت کے مطابق ہے، میں وہ لیتا ہوں۔ لیکن جب مسئلہ تابعین کا آ جائے، میرے اور میرے ہم نوا میرے معاصر علماء کا آ جائے تو پھر میں یہ کہتا ہوں رجال و نحن رجال، وہ بھی مرد میدان ہیں میں بھی مرد میدان ہوں، وہ اپنا اجتہاد کریں گے میں اپنا اجتہاد کروں گا، میں غور و فکر سے کام چلاؤں گا۔ لیکن اے امام صاحب ایک بات سنیے، اگر میں اپنی عقل سے فیصلہ کرتا تو وضو کے اندر اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو موزوں کا حکم یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر والی سائڈ سے مسح کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنی عقل سے غور کرتا تو مسح نیچے والی سائڈ سے ہونا چاہیے تھا کہ گندگی اور غلاظت یا پاؤں کی خرابی تو نیچے والی سائڈ پہ ہوتی ہے، تو میں کہتا مسح نیچے سے کرو۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی کہ مسح اوپر ہے تو میں نے اپنی عقل کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی بات کو لے لیا۔ دنیا میں کامیابی اسی اصول پہ ہوتی ہے کہ اپنی عقل کو کبھی بھی معیار نہ بناؤ۔ عقل انسانی شکل انسانی کی طرح مختلف ہے، عقلیں اور شکلیں ملتی نہیں۔ اگر ہر بندے کی عقل کو ہم معیار بنانا شروع کر دیں تو پھر دین کی کون سی شکل ہمارے سامنے باقی رہ جائے گی؟ کائنات میں سب سے بڑی اگر عقل مند کوئی ہستی ہے، سب سے جس پر علم کے جا کر چشمے شروع ہوتے ہیں، جس پہ جا کر علم کے چشمے ختم ہوتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قلم نہیں دیا کہ رسول اللہ کو لکھنے سے روک دیا گیا، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے۔ کیوں نہیں لکھتے تھے؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں، پوری کائنات کے خلاق و علم سے بھر دیا تھا۔ اگر میرے پیغمبر ساتھ لکھنا بھی شروع کر دیتے تو قیامت تک کے انسان نبی کے علم سے باہر نہیں جا سکتے، یہ سارے دب کر رہ جاتے۔ اللہ نے امت پہ احسان کیا کہ نبی کو لکھنے کی اجازت نہیں دی کہ ابھی صرف آپ کے اقوال سے نسل انسانی کا معاملہ چلے گا، ان کے معاملات چلیں گے۔ تو جب مسلمان کا یہ عقیدہ ہو جو میرے نبی نے فرما دیا ہے وہ میرے لیے حرف آخر ہے، میرے لیے حرف جو انتہا ہے کہ میری عقل مانے یا نہ مانے، جو میرے پیغمبر نے کہہ دیا وہی سچ ہے، ایسے لوگ گمراہ نہیں ہوتے۔ لیکن بعض مسائل ایسے تھے جو ہمارے لیے آزمائش ہے۔ شریعت کا راستہ اتنا سیدھا اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے لیکن لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شریعت ہمیشہ سیدھی راہ دکھاتی ہے، تقدیر کا کام یہ ہے کہ اس راہ پہ گرد و غبار کو اڑا دیتی ہے، اس راہ کو دھندلا کر دیتی ہے تاکہ ان لوگوں کو آزما لے جو اس راہ پر چلنے والے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے، خالص ہے یا نہ خالص ہے، یہ اس راہ کے قابل ہے یا نہ اہل ہے۔ یہ پرکھنے کے لیے تقدیر لوگوں کو آزماتی ہے، اور
تقدیر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ غور و فکر نہ کیا کرو، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے جو خاص کوڈ ہے ان میں سے کوڈ ہے۔ لوگ کہنے شروع کر دیتے ہیں اللہ کی حکمت ہمیں معلوم کیوں نہیں ہے، اللہ کے راز ہمیں معلوم کیوں نہیں؟ بندگان خدا، ہمارے دنیا کے اس کروڑوں اربوں یعنی نیلوں کے رقبے پہ پھیلی ہوئی اس کائنات میں ہمارا ملک ایک رائی کے دانے کے برابر ہے۔ اس ملک کے اندر بھی ہم اپنے ملک کے جو راز ہیں، اپنے ملک کے جو ایٹمی کوڈ ہیں، اپنے ملک کے جو کمپیوٹر اور سرکاری ریاستی اداروں کے جو خاص معاملات ہیں، کسی کو حق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فوج کے اعلیٰ افسران بھی ان کی ایک لمٹس ہوتی ہیں جو اوپر والوں کی طرف جا کر نہیں دیکھ سکتے، اوپر والوں کی فائلوں میں نہیں جھانک سکتے۔ کیوں نہیں جھانک سکتے؟ یہ ملکی راز ہیں۔ ملکی راز کیسے چلانے ہیں جو اوپر والے جانتے ہیں۔ ہر بندہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے تاکہ رکشے والا بھی بحث کرے، میں اس ملک میں ٹیکس دیتا ہوں، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، میرے لیے بھی جی ایچ کیو کے دروازے کھولے جائیں، مجھے بھی وہ تمام فائلیں پڑھنے کے لیے دی جائیں جن فائلوں میں ملک کا نظام چلانے کا قانون لکھا ہے۔ ایسے شخص کو کون عقل مند کہے گا؟ کون سی ریاست اس کو برداشت کرے گی؟ تو کیسے ہم کم عقل ہے جس رب کے پاس پوری کائنات کا نظام ہے، تقدیر اس کے رجسٹر کا نام ہے، تقدیر اس کے رازوں کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ان رازوں تک رسائی دے، ہم وہ رجسٹر پڑھے، ہمیں پتا چلے یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے جب ملحد کی تقدیر تک رسائی نہیں ہوتی تو اللہ کے وجود کا انکار کر دیتا ہے۔ ہم مسلمان اللہ کے وجود کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اپنی لمٹس معلوم ہے، ہمیں اپنی حدود معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے تقدیر علم الہی کا نام ہے، میری کوشش کا نام تقدیر نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ علم ہے تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، مخلوق اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی، مخلوق اللہ کے رازوں کو نہیں جان سکتی۔ تو بے دین انسان جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ ہو، جب بات اللہ کی اس کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے پوچھا گیا حضرت اللہ کی ذات کیا ہے، تقدیر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تقدیر ایسا اندھیرا راستہ ہے، اس پر چلنے کی غلطی مت کرنا، اس میں غور و خوض مت کرنا، یہ اللہ کے راز ہے۔ بس جب تقدیر کا معاملہ آ جائے تو اپنا سر جھکا دو اور کہو ہم اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں، جو ہمارے رب کی طرف سے ہے ہم اسے مانتے ہیں، ہم اس میں سر اٹھانے والے نہیں ہیں، کیونکہ تقدیر اللہ جانتے ہیں کس چیز کے ساتھ کیا حکمت جڑی ہوئی ہے، کس چیز کے ساتھ کیا بات جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہم اس بات کو نہیں جان سکتے، جو نظام کائنات چلا رہا ہے وہ جانتا ہے اور وہی بہتر فیصلے کرتا ہے، ہمارے فیصلے اس سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ معاملہ طے ہے، آج کل الحاد ہمارے ملک میں ہمارے ارد گرد اتنا دن دنا رہا ہے، ہمارا ایک تو نظام تعلیم اس میں برائے نام سا دین رہ گیا ہے، برائے نام اسمبلی کی حد تک، جب صبح اسمبلی ہو پریئر ہو وہ بھی معلوم نہیں اب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ آیت ہو جائے، دو آیتوں کی تلاوت ہو جائے، ساتھ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کے بعد جو دنیا تیری اور میری، پھر اللہ کی پناہ، پھر جو اپنی عقل میں آیا، جو اپنے شعور میں آیا وہ کر گزرتے ہیں، جس کے نتائج آج ہماری نسل بھگت رہی ہے۔ الحاد اتنا عام ہو چکا، لوگوں کو اللہ کی ذات پر بات کرنی آسان ہو چکی ہے، اللہ کے بارے میں یوں گفتگو کرتے ہیں جیسے اپنے چچا تایا کے بیٹے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ بندگان خدا اپنے دلوں میں احکام الحاکمین کا خوف بٹھاؤ، اس کی محبت کو بٹھاؤ، تاکہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے اللہ کی ذات کا ہم انکار کر سکیں۔ پہلے ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں جو الحاد تھا، یہ الحاد اور نوعیت کا تھا، اور جو یورپی ممالک میں الحاد تھا وہ اور نوعیت کا تھا۔ ہمارے ملکوں کا الحاد انبیاء کی شریعتوں کے انکار تک محدود تھا۔ ہمارے ملک کے ملحدین زیادہ سے زیادہ انکار کرتے تھے، کوئی نبی کے خاندان کو نہیں مان رہا، کوئی کمبخت نبی کے صحابہ کو نہیں مان رہا، کوئی کسی حدیث کو نہیں مان رہا، کوئی فقہا، تو یہ دائرے کے اندر رہتے ہوئے نبیوں کو مانتے ہوئے نچلی شریعت کا انکار کرتے تھے۔ اور یورپ کے جو منکرین ہیں
جو یورپ کے ملحدین ہیں، یہ لوگ اس زمین پہ رہتے ہوئے انبیاء کی شریعتوں پہ بات نہیں کرتے تھے، یہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کا انکار کرتے تھے کہ ہم اللہ کی ذات کو نہیں مان رہے، تو ان کا الہاد اور تھا۔ لیکن افسوس اس سوشل میڈیا نے درمیان کے فاصلے ختم کر دیے۔ وہ قیامت جو یہاں پہ اللہ کے انکار کی قیامت جو کئی سالوں میں پہنچی تھی، وہ سوشل میڈیا نے منٹوں میں پہنچانی شروع کر دی۔ ادھر کا تحریری لٹریچر اور مواد PDF کی شکل میں ہمارے نوجوانوں کو 2 منٹ میں دستیاب ہے۔ ان تمام ویب سائٹس تک عام فری رسائی ہے جہاں پہ اللہ کا انکار لکھا ہے۔ ان تمام یوٹیوبز پر، چینلز پر اور ان تمام ذرائع علم و شیطانیت پر ہر طالب علم کو رسائی ہے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور وہ جو علم ہے، جس علم کے ساتھ دلوں میں اللہ کا سکون اترتا ہے، اللہ کی محبت اترتی ہے، وہ علم آج ہماری دسترس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شیطانیت سستی ہو گئی ہے، اللہ سے دوری آسان ہو گئی ہے، بدکاری آسان ہو گئی ہے، اور جو حلال ذرائع ہیں، حلال زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، وہ مہنگے اور مشکل ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کو جو ایک اعزازی وصف تھا، میں آخری ایک بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے پاس ملاقات کے لیے گئے تھے، اللہ نے کہا اے موسیٰ میں تیری امت کو 3 تحفے دیتا ہوں، اپنی امت سے پوچھ لو، اگر ان کو پسند ہو تو میں دے دوں۔ پہلا تحفہ یہ ہے، ان کو کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں ان کے حافظے کھول دیتا ہوں، یہ جہاں یاد کریں گے تو رات جہاں بھی پڑھیں گے انہیں اجر ملے گا، جیسے بھی پڑھیں گے ان کو ثواب ملے گا۔ نمبر 2، میں ان کے لیے عبادت گاہوں کی پابندی ختم کر دیتا ہوں، یہ جہاں بھی عبادت کرے میں قبول کر لوں گا۔ اور تیسرا فرمایا میں سکینہ ان کے دلوں پہ اتار دیتا ہوں، سکینہ یعنی سکون ان کے دلوں پہ اتار دیتا ہوں، یہ پرسکون زندگی گزاریں گے، ان کے دلوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اعتماد رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر اپنی قوم سے کہا، امام قرطبی فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے حوالے سے، کہتے جب آ کر اپنی قوم سے کہا دیکھو اللہ نے 3 انعامات تمہاری مرضی پہ چھوڑے ہیں، تم نے 3 انعامات لینے ہیں۔ نمبر 1، تمہیں کتاب اوپر سے دیکھ کر پڑھنی نہ پڑے، جہاں جتنا اللہ کا ذکر کرو اللہ قبول کر لے، پوری زمین تمہارے لیے عبادت گاہ بنا دی جائے، جہاں چاہے اللہ کی بندگی کر لینا۔ نمبر 3، تمہارے دلوں میں سکون دے دیا جائے۔ یہودیوں نے کہا اے موسیٰ لا اقرأ الا بکتاب ولا اخط الا بکتاب، ہمیں صرف کتاب کا لٹریچر چاہیے، ہمیں تحریری مواد چاہیے، ہمیں زبانی حافظہ نہیں چاہیے، ہمیں زبانی کوئی چیز یاد نہیں رکھنی۔ انہوں نے انکار کیا۔ اللہ نے یہ انعام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا، ہمارے سینے قرآن کے حافظ ہیں۔ دنیا میں کوئی یہودی تورات کا حافظ نہیں ملے گا، کوئی عیسائی انجیل کا حافظ نہیں ملے گا۔ انہوں نے اللہ کے انعام کو دھتکارا تھا، اللہ نے ان کے سینوں کو بند کر دیا کہ تمہارے سینوں میں میرا ذکر محفوظ نہیں رہے گا۔ محمد عربی کی امت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی میرا نام لے گی میں اسے عبادت میں شمار کروں گا، میں اس کی اس محنت کو ضائع نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے جتنا یہ امت اپنے رب کو یاد کرتی ہے سابقہ امتوں نے نہیں کیا۔ یہ ملے السلام علیکم، یہ بھی کلمہ سلام ہے، ملتے ماشاءاللہ کسی کی چیز دیکھی نام اللہ کا زبان پہ آتا ہے، ماشاءاللہ کسی کا افسوس دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نعمت ملی کہتا الحمدللہ اللہ نے کرم کر دیا، گھر میں فوتگی ہوئی آنے والا بھی کہتا ہے اللہ کا حکم، اور اس آگے سے یہ نہیں کہتا میں نے نہیں مانا، کہتا میں نے مانا۔ اس کے یہ تسلیم قدم قدم پہ اگر اللہ کو یاد کرتی ہے تو محمد عربی کی امت یاد کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں نے یہ انعام جھٹلا دیا، اللہ نے اس امت کے دلوں میں اس انعام کو اتار دیا۔ دوسرا فرمایا اللہ کے نبی سے وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میں محمد تیرے لیے پوری زمین کو میں نے مسجد بنا دیا، پوری زمین کو طاہر بنا دیا۔ انہوں نے کہا تھا لا اصلی الا فی الکنائس، ہم عبادت صرف عبادت خانوں میں کریں گے، ہم باہر عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ آج ان کا صومعہ ہو، ان کا کنیسہ ہو، ان کا سینیگاگ ہو، ان کا چرچ ہو، اس کے باہر وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ مسلمان ریلوے لائن پہ، پیٹرول پمپ پہ، جہاں جی چاہے، کھیتوں میں، جہاں اس کو ساتھی مل جائیں، اگر مسجد میں نہیں جا سکتا وہیں پہ نماز پڑھ لے۔ اللہ نے پوری زمین مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دی ہے، پوری زمین ان کے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے۔ اگر پانی نہ ملے مٹی پہ ہاتھ مار تیمم کر، یہ مٹی تیرے لیے پانی کا قائم مقام بنا دی گئی ہے۔ یہ اعزاز محمد عربی کی امت کو ملا ہے۔ اور تیسرا اعزاز فرمایا، انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے سکینہ،
इल्ला फित ताबूत, हमें ताबूत सकीना चाहिए। सारे अनाम और सुकून वाली चीजें एक ताबूत में रख दी जाए, हमें वो ताबूत हमारे पास रहेगा, हमें सुकून रहेगा। आज यहूदियों का ताबूत सकीना ही गुम हुआ है, वो सुकून वाला ताबूत ही नहीं मिल रहा, इसलिए दर बदर की ठोकरें खाते अभी एक रियासत बनाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी बेसुकून है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक बेसुकून रहेंगे। लेकिन मुसलमानों के अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इनके दिलों में सुकून उतारा है। आप देखो हमारे लोग बिस्तरे मर्ग पे भी पड़े हों अल्लाह को याद करते हैं, कभी कलमा पढ़ते हुए अल्लाह के दरबार में जाते हैं। मैदान जंग में कटने वाले शुहदा को देखो, इतने सुकून से मर रहे होते हैं कि क्या ही बात है, दुनिया जी कर वो लज्जत नहीं लेती जो ये मोहम्मद के नाम पे मर के लज्जत पा लेते हैं। ये एजाज इस उम्मत को मिला है। इसलिए मैं दोस्तों से अर्ज करता हूं, इस दौर का फैलता हुआ इल्हाद, फैलते हुए फितनों का एक ही हल है, अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। ये फितनों का दौर है, अल्लाह के नबी ने हमें बचने का तरीका बताया हुआ है। अगर आप ही डॉक्टरी हिदायत के मुताबिक अमल ना करें, आप ही परहेजी नुस्खे और अपने तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम ना करें तो शरीयत का तो कोई कसूर नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा था दज्जाल का फितना आएगा और वही शख्स बच जाएगा। हदीस का मफहूम है जो जुमे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत करने वाला होगा। लेकिन अगर अभी मैं मजमे से पूछूं आज के दिन कितने लोगों ने सूरह कहफ की तिलावत की है तो एक भी नहीं मिलेगा। और अभी मैं एक फिरका वाराना या इख्तलाफी मसला बयान कर दूं, सब के इल्म की पटारियां खुल जाएंगी, सब अपने पटोरा पक्ष लेकर मैदान में आ जाएंगे। बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन अमल करने के लिए कुछ नहीं है। काश हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें। दुनिया से बचा कर ले जाने वाली कीमती अगर कोई चीज है तो वो ईमान है, और ईमान बचेगा फितनों से अल्लाह की पनाह मांगे और जुमे वाले दिन पूरी सूरह कहफ ना पढ़ सके, कम से कम पहली 10 आयात का एहतमाम करे ताकि अल्लाह हमारे ईमान को महफूज फरमाए इल्हाद के फितनों से और इब्तदा के फितनों से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।